السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ جی ساتھیوں، الحمدللہ جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا بہت اہم چیز ہے ساتھیوں، آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن ہم اسے ذرا تفصیل میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیوں، دیکھیں، انسان کو قیامت کے دن جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اس پہ پڑھنا ہے اللہم حافظنا من۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر میں ایک حدیث لکھی ہے، کافی تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب زار و قطار رو رہے ہیں، ریش مبارک آنکھوں سے تر ہو چکے ہیں۔ تو جب اس طرح سے دیکھا تو دونوں حیران ہو گئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں جب معراج پر گیا تھا تو جہنم میں نے کچھ عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، مجھے یاد آ گئی میری امت کی عورتوں کی، تو میں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب، آپ نے کیا دیکھا ایسا ان عورتوں کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا کیا دیکھا آپ نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے بالوں کے ذریعے سے لٹکی ہوئی ہے، اس کا جسم جل رہا ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے۔ ساتھیوں، یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے ساتھیوں؟ کہ ہانڈی میں دیکھیں جو ہوتا ہے، ہم انڈا ڈالتے ہیں، وہ انڈا جب ابلتا ہے تو کیسے ابلتا ہے وہ؟ تو ایسے ہی دماغ بتائیں یہاں پر ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، ساتھیوں، بالوں سے اگر کسی نوجوان کو پکڑ لے نا تو اس کے بھی آنسو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوجوان لڑکی ہے، ہٹی کھٹی ہے، لیکن اگر اس کے بالوں سے پکڑیں گے تو اس کے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ عورتوں کے بال ویسے بھی ذرا لمبے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ معصوم بچہ بھی ماں کے بال پیچھے کھینچے تو تکلیف کی وجہ سے ماں کے آنسو نکل آتے ہیں ساتھیوں۔ تو جب کھینچنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے تو اگر پورا بدن بالوں پر ہوگا تو اس پر لٹکا دیا جائے گا تو پھر کیا بنے گا ساتھیوں؟ اس کو فیل کر کے سوچنا ہے کہ بال تو بہت زیادہ نازک چیز ہوتی ہے، اور اس پہ پورا بدن ہوگا تو کیا بنے گا؟ اور پھر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جہنم کی آگ الگ سے اتنی زیادہ خطرناک ہے، اس میں بھی جلنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ روسٹ کیسے ہوتا ہے، دیکھیے چکن ہوتا ہے یا بریڈ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، روسٹ کیسے ہوتا ہے ساتھیوں؟ مشین لگی ہوتی ہے اور آگ میں گھوم رہا ہوتا ہے نا، وہ روسٹ ہوتا ہے۔ مجھے تو وہی منظر نظر آتا ہے، ایسے نہیں لگتا ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی بالوں کے بل لٹکائیں گے اور نیچے سے آگ جلا کے جسم کو روسٹ کریں گے۔ اللہم حافظنا منہ۔ ساتھیوں، پوچھا اللہ کے نبی، کس لیے سزا ہو رہی تھی؟ کس لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو کٹواتی تھی اور بے پردہ گھومتی تھی، ننگے سر گھومتی تھی۔ اللہم حافظنا منہ۔ ساتھیوں، تو اس سے بہت زیادہ گریز کرنا ہے، بالوں کو نہیں کٹوانا ہے ساتھیوں، نہیں کٹوانا ہے، اور بے پردہ بالکل بھی نہیں گھومنا ہے، اور ننگے سر بھی نہیں گھومنا ہے۔ جی، اب دیکھیں، آج کل جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو دوپٹے کیا ہوتے ہیں؟ بوجھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پردہ ان کو سزا محسوس ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائے گا۔ ذرا اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کھینچ کر بندہ دیکھ لے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے ساتھیوں۔ تو جن کو بن سور کے نکلنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے، ابھی تو عمر تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے۔ تو دیکھیں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کی جوان العمر لڑکی مگر بے پردہ جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی بچی کو تم پردہ کراؤ۔ اس نے کہا جی چھوٹی ہے ابھی تو، یہ ابھی تو منہ سے دودھ کی بو آتی ہے،
انہوں نے کہا اچھا بھائی دودھ پھٹنے سے پہلے خیال کر لو، پھٹ گیا تو کوئی اس کا خریدار نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ ساتھیو، کیسی پیاری بات بولی ہے اور کتنی گہری بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ ہاں، دودھ پھٹ بھی جاتا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو بچے چھوٹی ہیں، بہت سے بچے ہوتی ہیں ساتھیوں کہ ان کو کیا ہوتا ہے عبایا پہننے کا، برقع پہننے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، ابھی نہ کریں، ابھی ہم ماں نہ بنے آپ۔ ہاں، تو ایسے بالکل بھی نہیں ساتھیوں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دور بہت زیادہ والا خطرناک چل رہا ہے، یہ فتنے کا دور ہے، اس میں تو جتنا بچائے جتنا بچائیں اپنے بچیوں کو۔ ہاں، اب دیکھیے پردے کے 3 درجے ہیں ساتھیوں، ابھی بتاتے ہیں۔ پہلا درجہ قرآن پاک میں بتایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ 4 دیواریوں کا پردہ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں۔ ہاں، گویا شرعی ضرورت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی ضرورت ہے، شریعت کا کچھ کام ہے تو گھر سے باہر نکلیں، نہیں تو اپنے گھر میں ہی رہیں۔ عورت کی زندگی گھر میں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھی رہو اپنے گھر میں، قرار پکڑو تو عورت گھر میں رہے گی، شرعی ضرورت ہوگی تو گھر سے باہر آئے گی۔ یہ 4 دیواری کا پردہ ہے، اور اگر گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر محرم سے کلام کرنا پڑ جائے، یعنی بات کرنی پڑ جائے، مثلاً کوئی بندہ پوچھنے آیا، کوئی ملنے آیا، کوئی چیز دینے آیا، تو وہ ضروریات ہے۔ ہاں، وہ ضروریات ہے گھر کی ساتھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بچے گھر میں نہیں ہیں تو عورت کیا کرے؟ ہاں، تو اس کے لیے دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے ان سے سوال کرے اگر ضرورت ہے تو۔ ہاں، بے ضرورت گفتگو سے ویسے ہی منع کر دیا ہے۔ اگر ضرورت ہے اور کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ ہاں، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، جو کوئی بڑا نیک پاک بنے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس وقت کے مخاطب تو صحابہ کرام تھے، اور اس آیت کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ ان کو فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کے لیے اور ان کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھا ہے ساتھی۔ انہوں نے آپشن نہیں اٹھایا تھا اس چیز پر۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت زیادہ پاک ہیں، ہماری تو نگاہ پاک ہے، ہم تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو؟ ایسا نہیں ہے ساتھیوں۔ جب انہوں نے آپشن نہیں اٹھائے اس آیت پر تو ہم بھی نہیں آپشن اٹھا سکتے۔ ہمیں جیسا اللہ نے کہہ دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، روبہو۔ ٹھیک ہے، تیسرا درجہ ہے کہ اگر بالفرض باہر نکلنا پڑ جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے، ہاں، مجبوری میں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، یا کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسی صورت میں اگر عورت نکلے تو شریعت نے اس کو حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ پھر اپنی چادر اپنے سینوں پر، چہروں پر ڈال لے۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھرے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یا عورتیں ہی کہتی ہیں جی چہرے کا کیا پردہ؟ ہاں، دیکھیں بھائی، زینت اگر چہرے میں نہیں ہوتی تو کس جگہ ہوتی ہے؟ ہاں بتائیے، آپ بتائیں۔ ہاں، جو رشتے پسند کرتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کر پسند کرتے ہیں نا، یا سر دیکھ کر پسند کرتے ہیں؟ بتائیں۔ اگر چہرے سے فرق نہیں پڑتا تو چہرے پر اگر ہم سیاہی لگا دیں، ہاں، کالش لگا دیں اور باقی تصویر بھیج دیں تو پسند کر لو گے؟ ہاں، کوئی پسند کرے گا آپ کو؟ یہ ہمیں نہیں نا۔ فیصلہ تو چہرے سے ہی ہوتا ہے، اور جسم میں سب سے زیادہ زینت ہوتی ہے، ہاں، چہرے پر ہی۔ تو جب زینت کو چھپانے کا حکم تو چہرہ چھپانے کو حکم نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں جی چہرہ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ہاں، چہرہ بھی نہ چھپاؤ چاہے۔ ہاں بھائی، پردہ آنکھوں پر بھی پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنی زینت کو چھپائے تاکہ نامحرم غیر مرد نہ دیکھیں اس کو، اور نہ اس گناہ کا راستہ ہموار ہو۔ آج جو مرد بدکار ہیں ان کی اس بدکاری میں عورتوں کی بے پردگی کا بہت زیادہ دخل ہے ساتھیوں، بہت زیادہ۔ کیونکہ دیکھیں معاشرے میں گندگی کس نے پھیلا رکھی ہے؟ عورتوں نے ہی پھیلا رکھی ہے۔ عورتیں ہی جب برہنہ ہو جائیں گی تو پھر مرد حضرات کی کہاں سے غلطی نکال سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرد گندا ہے، اس کی نگاہ گندی ہے؟ ہاں، اب دیکھیں کوڑا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، 1000 بندوں کی نظر پڑے گی، ہاں، تو پھر کچرا کیوں بننا؟ کچرا بنیں گے تو سب کی ہی نگاہ پڑیں گی، پھر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کچھ۔ ہاں، یہ حسن ہے، یہ دین اسلام کا کہ مرد کو کہا گیا کہ آنکھیں نیچی رکھو، عورت کو کہا گیا کہ اپنی زینت کو چھپاؤ تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ہاں، موقع سے ہی بچا لیا۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل چاہتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے ساتھیوں۔ اس میں ایک خاص بات ذہن میں رکھیے کہ کئی مرتبہ
کیا ہوتا ہے، رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ گھر میں آ گئے. اب رشتہ دار بھی بحال رکھنی پڑتی ہے بھائی، رشتہ داری بھی نبھانی پڑتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان سے کیا پردہ. ہاں بھائی پردہ ان سے بھی ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے اور پردہ بھی رکھنا ہے. عورت اگر سمجھدار ہو تو وہ پردے میں رہ کر گھر کے کام بھی کر سکتی ہے ساتھیوں. اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ایزی فرما دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا، کام بھی کرنا ہے، چادر بھی پہنے اور چھپے بھی نہ محرم سے، کیسے ہوگا. بہت ایزی ہو جاتا ہے ساتھیوں اگر ہم کرنا چاہیں تو. ہاں اللہ ہمارا پورا ساتھ دیتا ہے. اب دیکھیے ایک واقعہ یہاں پر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی پڑھنے آئی. ٹھیک ہے، تو اس نے دوپٹہ اپنایا، ہاں پہنا ہوا تھا، یعنی 10ویں کا امتحان شاید پاس کر کے آئی تھی، یعنی 10th کلاس کا. ٹھیک ہے، پیپر دے کر آئی تھی. اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں. ہاں یعنی مولانا کے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں. میں نے حضرت کا بیان سنا، میرے دل میں بات آئی کہ میں دین کا علم پڑھوں. میرے والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کر دے سکیں، البتہ میں ان سے اجازت لے سکتی ہوں کہ میں آگے اسکول پڑھنے کے بجائے. اب دیکھیے وہ جو لڑکی تھی مدرسے کہہ رہی ہے کہ میں اجازت لے سکتی ہوں، میں آگے اسکول پڑھنے کے بجائے مدرسہ پڑھوں گی. گھر والوں نے مجھے بتایا. ہم نے ان سے کہا کہ فوراً داخلہ دے دیں. انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی. ہم نے کہا انشاءاللہ جامعہ میں آئے گی تو پردہ بھی کرے گی، کیوں نہیں کرے گی. ہاں ہم نے اسے داخلہ بھی دے دیا اور اسے 1-2 دن ذرا سمجھایا اور ایک برقع اس کو تحفہ میں دے دیا، ہدیہ بھی دے دیا. ہاں اب 1-2 دن کے اندر بچی کی طبیعت بھی دین پر لگ گئی تھی اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہیں، تو اب اس نے برقع میں آنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، اللہ کی شان. ایسی ذہین بچی نکلی کہ 4 سال ہمارے پاس پڑھی، 4 سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی رہی. سبحان اللہ. عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی. ایسے فوٹوگرافر اس کا کیا تھا، میموری. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے اتنی بہترین میموری. ٹھیک ہے، ایسے بلا کی ذہین تھی وہ بچی، حیران کر دیا اس نے. ہاں خیر وہ بڑی تقیہ نقیہ تھی. اس نے دینداری پرہیزگاری کی زندگی اپنا لی، ذکر اور اذکار کرنے لگ گئی، بیعت ہوئی، اس کی زندگی دین پر بہت لگ گئی. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے جب برقع کرنا شروع کر دیا، برقع پہننا شروع کر دیا، تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھنے بھیجی تھی، ہاں مولود بننے کے لیے تو نہیں بھیجی تھی. انہوں نے جامعہ میں پیغام بھجوایا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ اس کو مولوی بنا دیں. خیر ہم نے سن لی یہ بات، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. اب وہ معاملہ چلتا رہا. اب اس بچی نے الحمدللہ سب غیر مردوں سے، غیر محرموں سے پردہ کر لیا. وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے، اب اس پر اور تل ملائے. ہاں یعنی جو رشتہ دار تھے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچی پردہ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، تو وہ تل ملائے یعنی غصہ ہو گئے.